السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال الشیم پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اس کے اختتامی ملفوظ پر گفتگو کریں گے، جو کچھ یوں ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضرت جو فرمایا کرتے ہیں کہ اعمال معمور بہا سب اختیاری ہیں، اور اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں۔ تو یہ تو بظاہر بہت معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے، پھر طریق میں اہمیت ہی کیا رہی؟ فرمایا کہ ہے تو یہ معمولی اور موٹی بات، لیکن لوگوں کو اس کی جانب التفات نہیں، حالانکہ اسی پر دار و مدار ہے تمام اصلاحات کا، اور یہی ہے اصل علاج تمام کوتاہیوں کا۔ عرض کیا گیا، جب آدمی باوجود کوشش کے اپنی اصلاح سے عاجز ہو جاتا ہے، تب ہی تو اس کی تدابیر اور معالجہ پوچھتا ہے، تو اس سے پھر بھی یہی کہہ دینا کہ ہمت اور اختیار سے کام لو کیوں کر کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمت اور استعمال اختیار کے اس سے توفیق ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ استعمال اختیار پر قادر ہے یا نہیں۔ ضرور قادر ہے، ورنہ نصوص کی تکذیب لازم آتی ہے۔ جب استعمال اختیار پر قادر ہے تو ہمت کر کے اختیار کا استعمال کرے، جب اختیار کا استعمال کرے گا تو کامیابی لازم ہے، ناکامی کی کوئی صورت ہی نہیں، البتہ دشواری اور کلفت ضرور ہے۔ عرض کیا گیا، واقعی قدرت اور اختیار کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب دشواری اور کلفت کی وجہ سے اس کے استعمال ہی کی نوبت نہ آئی تو وہ اختیاری مفید ہی کیا ہوا، کیونکہ نتیجہ تو وہی ہوا جو عدم اختیار کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی عدم صدور اعمال۔ فرمایا کہ جب علاج پوچھا جائے گا تب تو وہی بتایا جائے گا جو دراصل علاج ہے، ای خود اس علاج کے استعمال کی دشواری۔ سو جب اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، جو اس وقت اس کا جواب دیا جائے گا۔ عرض کیا گیا کہ اب سوال کیا جاتا ہے اس استفسار پر۔ فرمایا کہ اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں، البتہ اس استعمال اختیار میں کلفت اور دشواری ضرور ہوتی ہے، سو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ باوجود کلفت کے ہمت اور اختیار سے برابر تکلف اور بجبر کام لیتا رہے۔ رفتہ رفتہ وہ کلفت مبدل بسہولت ہو جائے گی۔ ساری ریاضت اور سارے مجاہدے بس اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ اختیار اور امر اور اجتناب خواہی میں سہولت پیدا ہو جائے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ خلوص اور ہمت، بس یہ دو چیزیں ماحصل ہیں سارے تصوف کا اور ساری پیری مریدی کا، کیونکہ اگر ہمت نہ ہوگی تو عمل ہی نہ ہوگا، اور اگر خلوص نہ ہو تو عمل ناقص ہوگا۔ اگر ان دو چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو پھر شیخ کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ شیخ بھی بس انہی دو چیزوں کی تعلیم کرتا ہے۔ دفع کلفت اور تحصیل سہولت کا جو یہ طریق ارشاد فرمایا کہ بکلفت ہمت اور اختیار سے کام لیتا رہے، رفتہ رفتہ سہولت ہونے لگے گی۔ اس کے ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ ہر کام شروع میں مشکل ہوتا ہے، مگر کرتے کرتے مشق ہو جاتی ہے اور پھر نہایت سہولت کے ساتھ ہونے لگتا ہے۔ جیسے سبق شروع میں دشوار ہوتا ہے، مگر رٹتے رٹتے یاد ہو جاتا ہے۔ اگر شروع کی کلفت اور تعب کو دیکھ کر ہمت ہار دی
تو پھر کوئی صورت ہی کامیابی کی نہیں، اور اگر برداشت کر لی تو چند روز کے بعد دیکھے گا کہ سہولت کے ساتھ وہ عمل ہونے لگے گا۔ چند روز جود کن باقی بخند جب حضرت یہ بیان فرما رہے تھے کہ اخلاص و ہمت خلاصہ تصوف ہیں، تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا اخلاص بھی اختیاری ہے؟ فرمایا کہ جب معمور با ہے تو ضرور اختیاری ہے، کیونکہ غیر اختیاری امور کا شریعت نے مکلف ہی نہیں فرمایا۔ اور اختیاری کیوں نہ ہوتا؟ کیا گھی کا خالص رکھنا اختیار میں نہیں؟ اس میں چربی نہ ملائے، تیل نہ ملائے، بس وہ گھی بقول عوام ظرافت کے لہجے میں ناخالص ہے، یعنی خالص ہے، اور عبادت کے خالص رکھنے ہی کو اخلاص کہتے ہیں۔ عرض کیا گیا شیخ کی دعا و برکت کو بھی تو بہت بڑا دخل ہے اسلام میں۔ فرمایا کہ برکت کا انکار نہیں، مگر اس کا درجہ بھی تو متعین کرنا چاہیے۔ اس کا مرتبہ صرف ایسا ہے جیسے عرق سونف کا مرتبہ مسحل ہے، کہ اس سے اعانت ضرور ہوتی ہے مسحل میں، مگر کیا محض عرق و سونف بغیر مسحل کے کارآمد ہو سکتا ہے اور مسحل کا کام دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عرض کیا گیا اس کا تو مشاہدہ ہے کہ شیخ دعا توجہ کی برکت سے بہت کچھ تغیر اپنی حالت میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ فرمایا کہ مسحل میں اور ہر عرق سونپ پیا ادھر دڑا دڑ دست ہونے شروع ہو گئے، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اکیلا عرق سونپ کافی ہو گیا؟ حضرت نے دعا و برکت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک خود اپنے اختیار کو کام میں نہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کر نہ کوئی صاحب برکت ہو سکتا ہے، نہ مقبول دعوت۔ حضرت کے چاچا ابو طالب کیسے جانثار اور عاشق ذات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دل و جان سے کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اصرار بھی فرمایا، مگر چونکہ خود انہوں نے نہ چاہا، ایمان نصیب نہ ہوا۔ بالکل طبیب اور مریض کی سی مثال ہے۔ اگر مریض دوا نہ پیے تو کیا محض طبیب کی شفقت اور توجہ سے مریض اچھا ہو جائے گا؟ صحت تو اس کے نسخے ہی سے ہوگی۔ اسی طرح اگر بچہ سبق یاد نہ کرے تو سبق کیسے یاد ہو جائے گا؟ محض استاد کی توجہ سے تو سبق یاد نہیں ہو سکتا، وہ تو یاد کرنے ہی سے یاد ہوگا۔ عرض کیا گیا کہ شیخ کے برکت سے توفیق ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ برکت میں معین ضرور ہے، مگر کافی نہیں۔ اس کا دخل اعانت ہے اور دخل کفایت نہیں۔ یہاں تک کہ محض شیخ کی برکت تو ہرگز کافی نہیں ہو سکتی، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ محض ہمت اور استعمال اختیار کافی ہو جائے۔ میں تو ان باتوں کو اعلان کہتا ہوں، خواہ مخواہ میں اپنے متعلقین کو اپنا مقید بنانا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی شخص اپنی اصلاح خود کر سکے تو چشم مار روشن دل ماشا خوشی کا مقام ہے، کیونکہ ہمارا بوجھ ہلکا ہوا۔ عرض کیا گیا کہ یہ تقریر کہیں اس کے تو خلاف نہ ہو جائے گی۔ بے رفیع کی ہر کے شددر را عشق عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق۔ فرمایا کے خلاف کیوں ہوتی ہے تو اور ہماری معید ہے آگاہ عشق۔ فرمایا یعنی بلا شک کے آگاہ نہ ہونا، علم کا درجہ حاصل نہ ہوگا، سو اس سے ہمیں کب انکار ہے؟ شیخ راہ بتائے گا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ گھسیٹ کر لے چلائے گا۔ اندھے کو سو آنکھ راہ بتاتا ہے، گود میں تو اٹھا کر نہیں لے جاتا۔
راستہ تو قطع خود اس کے چلنے سے ہی ہوگا۔ راستہ بنانا تو بے شک شیخ کا کام ہے، لیکن اس کا قطع کرنا تو سب ہی کے ذمہ ہے۔ جامع عرض کرتا ہے کہ اس جگہ حضرت کا ایک پرانا ملفوظ یاد آ گیا۔ ایک صاحب کو بہت مفصل طور پر رائے سلوک کی حقیقت بیان فرما کر فرمایا کہ الحمدللہ میں تو طالب کو ایک جلسے میں خدا تک پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ مقصود کی حقیقت بتلا دینا گویا مقصود ہی تک پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی راستہ بتاوے اور دکھا دے کہ دیکھو وہ چراغ جل رہا ہے، تو یہ اس کو گویا چراغ ہی تک پہنچا دینا ہے۔ اب صرف راستہ ہی چلنا باقی رہ جاتا ہے، سو یہ طالب کے اختیار میں ہے، قدم اٹھاتا ہے، چلا جاتا ہے، جائے مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اختیار کے متعلق استفسار پر فرمایا کہ اختیار تو بدیہیات بلکہ محسوسات میں سے ہے، اور بدیہیات و محسوس کے لیے دلائل کی حاجت نہیں ہوا کرتی۔ اختیار کا ہونا تو اتنا ظاہر ہے کہ انسان جانوروں تک کو اس کا ادراک ہے۔ دیکھیے کہ اگر کسی کتے کو لکڑی کے سے مارا جائے تو وہ مارنے والے پر حملہ کرتا ہے، نہ کہ لکڑی پر۔ اس کو بھی یہ امتیاز ہوتا ہے کہ کون مختار ہے، کون مجبور۔ ہر شخص اپنے وجدان کو ٹٹول کر دیکھ لے کہ جب وہ کوئی ناشائستہ حرکت کرتا ہے تو اس کو خجالت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے کو مجبور سمجھتا تو پھر خجلت کیوں ہوتی؟ خجلت تو اپنے اختیاری فعل پر ہی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ یقینی ہے کہ انسان مختار ہے، اور یہ مسئلہ اختیار اس قدر ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اندر صفت اختیار کو وجدان اور طبعاً محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ جو جبری ہیں وہ بھی محض قولاً جبری ہیں، وجداناً وہ بھی اختیار کے قائل ہیں، کسی کو اس سے مجال انکار نہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس مسئلے کی کنہ اور حقیقت کسی کو معلوم نہیں، نہ معلوم ہو سکتی ہے، مگر کسی شے کی حقیقت معلوم نہ ہونے سے اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ضیاء اور روشنی کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، لیکن اس کا وجود بالکل واضح ہے اور مشاہد ہے کہ کیا اس کے وجود کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادہ اور سہل عنوان سے اس مسئلے جبر و اختیار کو بیان فرمایا ہے۔ زاری ما شد دلیل اضطرار، خجلت ما شد دلیل اختیار۔ اگر اضطرار نہیں تو یہ زاری کیوں ہے، اور اگر اختیار نہیں تو اپنے کیے پر یہ شرمساری کیوں ہے؟ غرض نہ خالص جبر ہے نہ خالص اختیار۔ اختیار خالص نہ ہونے کی یہ معنی ہے کہ وہ ماتحت اختیار حق کے مستقل اختیار نہیں ہے۔ بہرحال انسان میں صفت اختیار کا ہونا ناقطعی ہے۔ جب یہ ہے تو اپنی اصلاح کرنے میں بھی اس صفت اختیار کا استعمال کرنا چاہیے۔ جب تک یہ نہ کرے گا اصلاح ممکن ہی نہ ہوگی۔ مثلا کسی میں بخل ہے تو کیا نعرے ذکر و شغل یا شیخ کے دعا و توجہ اور برکت سے یہ رذیلہ زائل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ رذیلہ تو نفس کی مقاومت ہے ہی سے زائل ہوگا۔ البتہ ذکر و شغل وغیرہ معین ضرور ہو جائیں گے، مگر کافی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ گنگوہی قدس سرہ العزیز جا بجا اپنے مکتوبات میں بھی فرماتے ہیں: کار کن کار بگزار از گفتار، کاندریں را کار باید کار۔ کام ہی کرنے سے کام چلتا ہے، نری تمناؤں یا نری دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ عرض کیا گیا بعض بزرگوں کی توجہ سے تو بڑے بڑے بدکار کی خود بخود اصلاح ہو گئی،
فرمایا کہ یہ ایک قسم کا تصرف ہے، اور ایسا تصرف نہ اختیاری ہے نہ بزرگی کے لیے لازم۔ بہت سے بزرگوں میں تصرف بالکل بھی نہیں ہوتا، اور پھر نیز تصرف کے اثر کو اکثر بقا بھی نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد پھر ویسے کے ویسے ہی بخلاف اور اس اثر کے جو کہ ہمت اور اعمال کے واسطے سے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ توجہ کے اثر کی تو ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص تنور کے پاس بیٹھ گیا تو جب تک وہاں بیٹھا ہوا ہے تمام بدن گرم ہے، مگر جیسے ہی وہاں سے ہٹا پھر ٹھنڈے کا ٹھنڈا۔ اور اعمال کے ذریعے سے جو اثر ہوتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کسی نے کشتہ طلا کھا کر اپنے اندر حرارت غریض ضیا پیدا کر لی، تو وہ اگر شملہ پہاڑ پر بھی جائے گا تب بھی وہ حرارت بدستور باقی رہے گی، اور اصل نفع وہی ہے جو باقی رہے۔ غرض نری دعا و توجہ پر بیٹھے رہنا اور خود اپنی اصلاح نہ کرنا محض خیال عام ہے۔ پھر ان شبہات کے پیش کرنے پر مزاحاً فرمایا کہ میں تو گویا یہ طب اکبر لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، مگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ورقوں پر کاغذ چپکا کر اس کے مضامین کو چھپائے رکھیں۔ عرض کیا گیا جبلت تو کسی کی بدل نہیں سکتی، پھر جبلی صفات رذیلہ کی اصلاح کیوں کہ اختیار میں ہو سکتی؟ فرمایا کہ تعجب ہے کہ آپ کو ابھی تک یہ شبہات ہیں، یہ تو فرمائیے کہ مادہ جبلی ہوتا ہے یا فعل بھی جبلی ہوتا ہے؟ یہ تو مانا کہ مادہ اختیار میں نہیں ہے مگر فعل تو اختیار میں ہے، وہ تو جبلی نہیں۔ مادہ بے شک زائل نہیں ہوتا مگر اس کے مقتضات پر عمل کرنا نہ کرنا یہ تو اختیار میں ہے، اور اسی کا انسان مکلف ہے، اور بار بار اس مقتضا کی مخالفت کرنے سے وہ مادہ بھی ضعیف ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بڑے کام کی باتیں ہیں، اور دراصل تعلیم کے لائق یہی باتیں ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ آج کل ان باتوں کا کہیں تذکرہ نہیں، نہ علماء کے یہاں نہ مشائخ کے یہاں۔ تصوف ایک مبہم صورت بنا رکھی ہے، اسی وجہ سے مدت سے اس کی حقیقت مستور چلی جاتی تھی، مگر الحمدللہ اس وقت ایسا وضوح ہو گیا ہے کہ کوئی خفا اور التباس کسی قسم کا اس میں باقی نہیں رہا۔ مجھے تو الحمدللہ کسی مسئلہ تصوف میں متعلق شبہ یا خلجان نہیں ہوتا، نہ طالب کی کسی حالت کی حقیقت معلوم کرنے میں، نہ اس کی اصلاح کی تجویز کرنے میں۔ خواہ کسی کی کیسی ہی الجھی ہوئی حالت ہو، میں خیر خواہی سے عرض کرتا ہوں کہ اس وضو کو اس زمانہ میں غنیمت سمجھ کر اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس سے متنفع ہونا چاہیے۔ جامع عرض کرتا ہے کہ ایک زمانے میں حضرت نے طریق اصلاح کا خلاصہ ایک طالب کو، جنہوں نے اپنے اندر صدہا عیوب کا ہونا بیان کیا تھا اور اپنی اصلاح سے مایوسی ظاہر کی تھی، صرف استحصار اور ہمت تجویز کیا تھا، اور اس سے ان کو بہت نفع ہوا تھا۔ اس تجویز کا اور اس تقریر کا حاصل ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی معنوں کے عنوان ہیں، اخلاص اور ہمت۔ میں بھی اصل چیز ہمت ہے، کیونکہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہوگی، اور ہمت کا معین استحضار ہے، اور استحضار کی صورتیں مختلف ہیں، جو
صورت شیخ تجویز کر دے اس پر عمل کرے۔ مثلاً ہر کوتاہی پر 10 یا کم و بیش نفل بطور جرمانہ ادا کرنا، تاکہ جب دوسرا موقع کوتاہی کا پیش آئے جرمانہ کے خوف سے استحضار کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور جب استحضار ہو جائے تو فوراً ہمت سے کام لے اور تقاضائے نفس کو مغلوب کرے، اور استحضار اور ہمت کا اہتمام رکھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کوتاہیوں سے محفوظ رہے گا اور رفتہ رفتہ پوری اصلاح ہو جائے گی۔ طالب مذکور کے لیے علاوہ جرمانہ مذکور کے میں نے ہر روز مطالعہ رضاۃ البساتین بھی تجویز کیا تھا، جس میں 1000 حکایات اولیاء کے درج ہیں۔ ان سے بھی علاوہ برکت کے بہت کچھ قوت استحضار اور ہمت کو پہنچتی ہے۔ نیز جامع عرض کرتا ہے کہ احقر نے حضرت کی اس تجویز پر استحضار و ہمت کو بوجہ غایت نافع ہونے کے ایک شعر میں محفوظ کر لیا، وہذا جو گر حضرت نے فرمایا ہے استحضار و ہمت کا، جو گر حضرت نے فرمایا ہے احتضار و ہمت کا، سراسر نسخہ و اکسیر ہے اصلاح امت کا۔ بس اب تمام حجت ہو چکا، وما علینا الا البلاغ۔ جو ملفوظات بالا کا بھی خلاصہ ہے، اور یہ ایک خط کا جواب ہے جس میں ایسا وظیفہ یا طریقہ پوچھا گیا تھا جس سے طاعت میں ترقی اور معاصی سے اجتناب میسر ہو، اس کا جواب حسب ذیل دیا۔ طاعت اور معصیت دونوں امر اختیاری ہیں جن میں وظیفہ کو کچھ دخل نہیں رہا۔ طریقہ سو طریقہ امور اختیاریہ کا بجز استعمال اختیار کے اور کچھ بھی نہیں۔ ہاں، سہولت اختیار کے لیے ضرورت ہے مجاہدہ کہ جس کی حقیقت ہے مخالفت بمعنی مقاومت، نفس اس کو ہمیشہ عمل میں لانے سے بتدریج سہولت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے تمام فن لکھ دیا، آگے شیخ کے 2 کام رہ جاتے ہیں، ایک بعض امراض نفسانیہ کی تشخیص، دوسرا بعض ترک مجاہدہ کی تجویز جو کہ ان امراض کا علاج ہے۔ یہ تھا کتاب اکمال الشیم جو آج مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اب کسی اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ